آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان نماز کی اہمیت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے شرح صدر کی، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں اور سدا بہار تحفوں سے سرفراز فرمایا۔ ان نعمتوں اور تحفوں میں بہترین تحفہ نماز ہے۔ اس تحفے کے بہترین ہونے، سدا بہار ہونے کی اس سے اور زیادہ بہتر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اکثر تحفے فرش پر عطا کیے، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا اور نماز کا تحفہ عطا کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بھلا دیکھو کسی آدمی کے گھر کے سامنے کوئی نہر گزرتی ہے اور وہ آدمی اس میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے، پھر کیا باقی اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جو انسان دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کو پاک شفاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نماز خود پاک ہے، نماز خود پاکیزہ ہے، صاف ہے، شفاف ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ یارانہ لگا لیتا ہے، یہ اس کو بھی پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 نصیحتیں فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم کبھی اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا، کسی حال کے اندر بھی کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں جلا دیا جائے، یا تمہیں سولی چڑھا دیا جائے۔ اور دوسری بات فرمائی، کبھی قصداً نماز نہ چھوڑنا، ارادتاً نماز نہ چھوڑنا۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوستو، قرآن پاک کے اندر تقریباً 70 مرتبہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا۔ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ فرما دیتے کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی تو پھر بھی فرض ہو جاتی، پڑھنے والے پھر بھی پڑھ لیتے، لیکن 70 مرتبہ
اللہ نے قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر کیا، اقیم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو پھر اس پر قائم اور دائم رہو۔ یہ نہیں کہ آپ نماز بھی پڑھتے رہو دیگر گناہ بھی کرتے رہو، پھر نماز تو ضائع ہو جائے گی نا۔ نماز پڑھو اور اس کو قائم رہو، تمہارا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے یہ نماز تمہاری ضائع ہو سکے۔ نماز کا تمہارا جو ثواب ملا ہے اس سے آپ کا گناہ نہ کہیں بڑھ جائے۔ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر کرو، جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو جائے، کوئی حاجت درپیش ہو جائے تو مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا قبول نہ ہو، خود اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا اہتمام کرو۔ اکثر لوگ ہیں خود نماز پڑھتے ہیں، گھر والوں کو نماز کا نہیں کہتے، اور اکثر ایسے لوگ ہیں جو گھر والوں کو نماز کا کہتے ہیں اور وہ خود نہیں پڑھتے۔ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ نے دونوں صورتوں کو بیان کر دیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، بہن بھائیوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کی پابندی کرو، اس کا اہتمام کرو۔ جب اولاد دیکھے گی نا ہمارا ابا نماز پڑھ رہا ہے، ہماری امی بھی نماز پڑھ رہی ہے، اس سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے اولاد پر۔ اولاد دیکھ کے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے، ہمارا ابا بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہماری امی بھی نماز پڑھ رہی ہے، کیوں ہم بھی کیوں نہ نماز پڑھیں؟ وہ بچے بھی مسجد میں آنا شروع کر دیتے ہیں، بچیاں بھی گھر میں نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں، جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، جو بے نمازی ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ویل کا لفظ آیا، ویل ایک جہنم کی وادی ہے، اور اس وادی کے اندر اتنا سخت عذاب ہوتا ہے، اس وادی کے اندر اتنا دردناک عذاب ہوتا ہے، اس وادی کے اندر اتنا بڑا عذاب دیا جاتا ہے کہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کو پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، یا اللہ مجھے اس وادی سے محفوظ فرمانا۔ اور اس جو ویل وادی ہے اس میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اس میں ڈالا جائے گا۔ جو سب سے سخت عذاب ہیں وہ بے نمازی کو دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے، جس کی نماز ہی اچھی نہ نکلی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نہیں نکلیں گے۔
اس کی نماز سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کے باقی اعمال کیسے ہیں۔ بہت سارے اللہ نے احکام نازل کیے، بہت سارے اللہ نے آیتیں نازل کی، لیکن تمام احکام الہی فرش پر نازل کیے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو فرش پر، قربانی کا حکم آیا تو فرش پر، حج اور عمرے کا حکم آیا تو فرش پر، جہاد کا حکم آیا تو فرش پر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا تو فرش پر، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق کا حکم آیا تو فرش پر، تمام احکام الہی احکام آئے فرش پر۔ دوستو جب نماز کی باری آئی، نماز کی باری میں اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا، عرشوں پر بلا کے تحفہ عطا کیا کہ اے میرے محبوب، یہ میں تمہیں اور تیری امت کو تحفہ دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ایک نصاب ہے، قربانی کرنے کے لیے ایک نصاب ہے، حج پر عمرے پر جانے کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہے، جہاد کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، بڑا دل ہونا چاہیے۔ لیکن نماز ایسا حکم ہے، نہ غریب دیکھتی ہے، نہ امیر دیکھتی ہے، نہ کالا دیکھتی ہے، نہ گورا دیکھتی ہے، نہ پنجابی دیکھتی ہے، نہ سندھی دیکھتی ہے، نہ بلوچی دیکھتی ہے، نہ پٹھان دیکھتی ہے، نہ کالا دیکھتی ہے، نہ سانولا دیکھتی ہے، نہ خوبصورت دیکھتی ہے، نہ بدصورت دیکھتی ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ مرد نہ عورت، نہ بزرگ نہ بچہ، ہر کسی پر اللہ نے نماز کو لاگو کر دیا ہے۔ جب بھی ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم پر جو چیز فرض کر دی جاتی ہے وہ نماز ہے۔ کسی حال کے اندر نماز کا چھٹکارا نہیں ہے، کسی حال کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا، اگر تم کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اگر تم سفر میں ہو تو آدھی پڑھ لو، اگر تم خدا نخواستہ لیٹ ہو چکے ہو گھر میں پڑھ لو، لیکن معافی کسی صورت میں نہیں بتائی گئی۔ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، علماء فرماتے ہیں کہ فوراً نماز پڑھ لی جائے، فوراً نماز پڑھ لی جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے، ہو ہمارا یہ جو نماز ہے جس وقت پہ ہم داخل ہو چکے ہیں یہ باقی رہ جائے۔ ایک نماز چھوڑنے والا ایک حکم جنت میں جلے گا، لابسین فیہا احقابا، ایک حکم جنت میں جلے گا، اور ایک حکم کیا ہے؟ 2,88,00,000 کا ایک دن ہے جو ایک نماز چھوڑے گا، اس کو ایک حکم جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے، قربانی کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا، زکوٰۃ کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا، حج کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا، جہاد کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا، کسی حکم کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا دوستو، لیکن نماز کا دن میں 5 دفعہ اعلان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کیا، وہ مردود ہو گیا قیامت تک۔ ہم روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟
اذان سنتے ہیں اپنے کام کو نہیں چھوڑتے، اذان سنتے ہیں اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتے، اذان سنتے ہیں اپنی دکان کو نہیں بند کرتے، اذان سنتے ہیں اپنی فیکٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان سنتے ہیں کارخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان سنتے ہیں اپنا کام دھندا چلا رہے ہیں۔ دوستو اتنا سخت حکم اتنا سخت حکم کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے جتنا سخت حکم نماز کے اندر آیا ہے۔ اللہ بلا رہا ہے آؤ نماز کی طرف، ہم پھر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ بلا رہا ہے آؤ نماز کی طرف، اور نماز میں کیا ہے؟ نماز میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں نیاز بھی ہے، نماز میں فریاد بھی ہے، نماز میں عبدیت کی انتہا بھی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ساری سورت اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی طرف سے دعا ہے۔ اس کے بعد ہم سورت پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے۔ رکوع کرتے ہیں ہم جھک کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اے اللہ میں جھکا ہوا ہوں خندہ پیشانی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، اپنی پیشانی نیاز کو زمین پر رگڑ رگڑ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر ہم دو زن بیٹھ جاتے ہیں، التحیات کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دوستو یہ جملے کب ادا کیے گئے؟ جب رسول اللہ کو عرشوں پر بلایا معراج کی رات، اس وقت یہ جملے ادا کیے گئے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ نماز ایسی چیز ہے، ہمارے گھروں کا سکون، ہمارے گھروں کا سرور، ہمارے گھروں کی اتفاقیاں، ہمارے گھروں کی سکونیاں نماز کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بخاری میں حدیث ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، پیشاب سارا اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ فجر کے وقت اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آتی ہے، آواز لگاتی ہے بندہ مانگ میں تجھے عطا کروں۔ فرشتے رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں، رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ 11-12 بجے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان میں کاروبار نہیں رہا، ہم رزق کمانے کے لیے یورپ چلے جاتے ہیں، رزق کمانے کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، رزق کمانے کے لیے برون ملک چلے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ 11-12 بجے اٹھ کے کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، پاکستان میں کام نہیں ہے، یہ حکومت ایسی ہے، یہ حکومت ایسی ہے۔ اگر اپنا گریبان دیکھا جائے، اپنا گریبان دیکھا جائے دوستو، کبھی کسی حکومت پہ تنقید نہ ہو۔ جب ہم اللہ کی حکمرانی کر رہے ہیں، اللہ کی حکمرانی میں نافرمانی کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی اللہ کی نافرمانی، صبح اٹھتے ہی ہم نے سجدوں کا انکار کر دیا، صبح اٹھتے ہی ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انکار کر دیا، پھر کہتے کام نہیں، پھر کہتے کاروبار نہیں۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان بھی ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، پھر بھی ہمیں اللہ اچھا کھانا دے رہا ہے، پھر بھی اللہ ہمیں رہنے کے لیے اچھی جگہ دے رہا ہے، پھر بھی اللہ ہمیں پہننے کے لیے اچھا لباس دے رہا ہے۔ سنا گو پتا پتا ہے
دم بدم تیرا ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا یہ زمین و آسماں تیرے ہیں یہ وجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا اللہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے اللہ پلا بھی رہا ہے باپ بیٹے کو حکم دے اور وہ نہ مانے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو حکم دے اور وہ نہ مانے استاد شاگرد کو حکم دے اور وہ نہ مانے پیر مرید کو حکم دے اور وہ نہ مانے آقا اپنے ماتحت کو حکم دے اور وہ نہ مانے حاکم اپنی رعایا کو حکم دے اور وہ نہ مانے افسر اپنے ماتحت کو حکم دے اور وہ نہ مانے دوستو فیصلہ آپ کریں کہ کیا ان کو سزا نہیں ملے گی باپ بیٹے کو گھر سے نکال دے گا کس نے میرا حکم نہیں مانا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مارے گا ماتحت کو معطل کر دیا جائے گا پیر اپنے مرید کی بیعت توڑ دے گا ہوگا نہیں ہوگا لیکن جو اللہ جو سب سے بڑا احکم الحاکمین ہے اس کا ہم حکم نہیں مان رہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ نماز فرض ہے نص قطعی سے ثابت ہے کہ ہر مومن پر بالغ پر نماز فرض کر دی گئی ہے 70 آیات اس پر دلالت کر رہی ہیں لیکن ہم صبح ہی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں صبح ہی اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں اور بہانہ لگا دیتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں رزق کمانے کے لیے دنیا کے دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں لیکن سجدے کے لیے مسجد میں نہیں آتے نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے قرآن پاک کی 70 آیات نماز پر دلالت کر رہی ہیں نماز پہ ثبوت پیش کر رہی ہیں یہ ایسا حکم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا پھر یہ اللہ نے تحفہ عطا کیا ہے تمام احکام الہی فرش پر آئے لیکن نماز کا تحفہ عرش پر عطا کیا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے قرآن کی آیات کو پڑھ لیجئے اقیم الصلاۃ نماز کی ہمیشہ پابندی کیجئے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے نماز بےہودگی سے روکتی ہے نماز فحش کاموں سے روکتی
ہے، نماز بد کلامی سے روکتی ہے، نماز بے عملی سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اذان تو اب بھی وہی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، اذان تو اب بھی وہی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ دوستو، نماز ایسا عمل ہے، گھروں کے اندر بے سکونی، بے اتفاقی، بے سلوکی، تو میں میاں بیوی میں کلیش، بچوں کی نہ تربیت نہ تعلیم، نہ گھر میں آمد و رفت، سب سے بڑی وجہ بے نمازی ہے، سب سے بڑی وجہ بے نمازی ہے۔ اللہ کی رحمت تہجد کے وقت، فجر کے وقت پہلے آسمان پہ آواز لگا رہی ہوتی ہے، کیا بھئی ہے کوئی مانگنے والا؟ کسی کی حاجات، کسی کی ضروریات ہے تو بتاؤ۔ لیکن ہم لوگ فجر کے وقت تو سوتے ہیں، ہم لوگ فجر کے وقت تو سوتے ہیں، وہ شیطان پھر بڑا دلاسا دیتا ہے، فجر کے وقت سو جا سو جا، بار بڑی سردی، بار حالات خراب ہیں، بار ڈکیٹی ہو رہی ہے، بار کتے گھوم رہے ہیں، بار چور ہیں، بار فلاں ہیں فلاں ہیں، شیطان اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے ہیں، وہ صرف آپ کو نماز سے روکنا چاہتا ہے، وہ صرف آپ کے دن کی ابتدا خراب کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے دن کا آغاز خراب کرنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں آتے؟ جمعے کا وقت ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ یہ سارے لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ ہر گلی میں مسجد، ہر چوک میں مسجد، ہر محلے میں مسجد، ہر سوسائٹی میں مسجد، ہر ٹاؤن میں مسجد ہے، لیکن کیا ہیں؟ خالی ہیں، نمازی نہیں ہیں، نمازی نہیں ہیں۔ عید کے دن کتنا رش ہوتا ہے مسجد میں؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ آسمان سے آتے ہیں یا جنگلات سے آتے ہیں؟ وہ سارے محلے دار ہی ہوتے ہیں، اپنے علاقے کے دوست ہی ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کہ نماز کا اتنا سخت عذاب ہوگا، اللہ نے ایک جہنم وادی بنائی، وادی ویل، وہاں بے نمازی کو ڈالا جائے گا، اتنا سخت عذاب ہے اس وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا؟ لیکن ہمارے جسم پہ جوں نہیں رینگتی، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھی جائے گی۔ مولویوں کا کام ہوتا ہے بولنا، وہ بول کے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، قرآن میں 70 مرتبہ اللہ نے فرمایا، 70 مرتبہ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو۔ صحابہ کرام نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آپ کو خنجر لگا تو آپ نماز کی حالت میں تھے، خنجر لگا، اتنا خون نکلا، لیکن نماز خراب نہیں کی۔
ایک اور ساتھی نے آگے بڑھ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، نماز کو خراب نہیں کیا۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو تیر لگا، جنگ کا موقع تھا، ان کو تیر لگا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا مجھے تیر لگا۔ اتنا وہ نماز کے اندر گم تھے، الفاظ کے اندر ایسی توجہ تھی، اللہ کی بڑائی کے اندر ایسی توجہ تھی، تیر لگا، آر پار ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سلام پھیرا، ساتھی نے بتایا تمہیں تیر لگا ہے، کہتے مجھے تو پتہ نہیں۔ نکالنے لگے، ان کو درد محسوس ہوئی، کہنے لگے ٹھہرو میں دوبارہ نماز شروع کرتا ہوں، جب میں نماز شروع کروں گا تم تیر کو نکال لینا۔ ایسے ہی ہوا، صحابی نے دوبارہ نماز کو شروع کیا، پھر نماز کی فضا میں چلے گئے، اللہ کی حمد و ثنا میں چلے گئے، اللہ کی فریاد میں چلے گئے، اللہ کی تعریف میں چلے گئے، ابدیت کی انتہا میں چلے گئے۔ تیر کو نکالا گیا تو صحابی کو پتہ بھی نہ چلا۔ نماز کے ذریعے سے صحابہ اکرام اپنے کاموں کو حل کرواتے تھے اللہ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لیکن ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ قرضہ مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت پڑی ہے تو ہم ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم اپنی عزت مجروح کر دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کے سجدہ کریں، رکوع کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ سے امید ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ ہو ملازم قسم کا، اس کا جو بوس ہو، بہو ہو، اس نے اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی ہو، مکان دیا ہو، اچھی تنخواہ ہو، گندم چاول بھی دیے ہوں، ٹھیک ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے ہوں، تو کہیں رات کے وقت وہ بوس وہ بہو فون کر دے کہ آؤ بھائی ذرا کام ہے، وہ جائے گا نہیں جائے گا؟ سارے بول کے بتاؤ، وہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اللہ سے بڑا کون بوس ہے؟ اللہ سے بڑا کون بہو ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، صبح ہر مسجد میں یہ صدا بلند ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز کس سے بہتر ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ نیند کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ پھر اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جو فجر کے وقت سو گیا اس کا نصیب بھی سو گیا، جو فجر کے وقت سو گیا اس کا مقدر بھی سو گیا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے پاس گاہک نہیں آتا، ہمارے کلائنٹ نہیں آتے، ہمارے پاس کسٹمر نہیں آتے، ہمارے پاس پارٹی نہیں آتی، جو بیانہ لیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی واپس کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رزق میں برکت ختم کر دیتے ہیں۔ جو نمازی بندہ ہوتا ہے اس کو 4 انعامات سے اللہ نوازتے ہیں۔ کتنے انعامات سے؟ 4 انعامات سے اللہ نمازی کو نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس پر قبر کا عذاب حرام کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن اس کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔
نمبر 4، جب اس کو نامہ اعمال دیا جاتا ہے تو سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کا حساب آسان کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اگر خدا مجھے دوبارہ دنیا میں بیٹھ دے میں ساری زندگی سجدے میں گزار دوں گا۔ وہاں کا پچھتاوا بھی کام نہیں آئے گا، وہاں کا پچھتاوا بالکل کام نہیں آئے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھ لی، فجر کی پڑھ لی باقی چھٹی، یا ظہر کی پڑھ لی باقی نہیں پڑھتے، یا مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھ لی باقی نہیں پڑھتے۔ نمازی ہونے کا مطلب ہے کہ 5 وقت پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ 10 منٹ لگتے ہیں ایک نماز پڑھنے کے لیے، اگر ہم اللہ کے لیے ایک نماز کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر ہمارے پیدا ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسوں کو، جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر عبادت کا طریقہ بتایا، اس طرح تم پہلے کھڑے ہو کر میری حمد و ثنا کرو، پھر جھک جاؤ کہو سبحان ربی العظیم، پھر اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رگڑ کر کہو سبحان ربی الاعلیٰ، پھر 2 زن بیٹھ جاؤ، التحیات میں بیٹھ جاؤ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ بیٹھ کر التحیات پڑھو، پھر اس کے بعد درود پڑھو، اس کے بعد پھر اپنے لیے بھی دعا کرو۔ سارا طریقہ اللہ نے بتا دیا، لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے وظیفے بتاؤ کریں گے، بڑے بڑے چلے بتاؤ کریں گے، بڑی بڑی تسبیحیں بتاؤ کریں گے، نماز کا کہو کہیں گے کپڑے ٹھیک نہیں رہتے، ہمارے کپڑے ناپاک رہتے ہیں۔ کوئی وہاں اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد میں یہاں مزدور کام کر رہا ہوتا ہے، مستری کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کاریگر کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو نماز نصیب نہیں ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد کے کھاتے سے اسے مزدوری مل رہی ہے، مسجد کے فنڈ سے اس کو اجرت مل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گئے کھسک جائے گا، کہیں چلا جائے گا۔ ہمارے پاس مرید آتے ہیں بتاتے ہیں نماز پڑھو، کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے تیار یا نمازی ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں کا جو سکون برباد ہو چکا ہے، اس سے سب سے پہلی وجہ بے نمازی ہے، سب سے پہلی وجہ بے نمازی ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اے نبی کہہ دیجئے قل ان صلاتي، میری نماز، ونسكي، میری قربانی، ومحیاي، میرا زندہ رہنا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری ممات، سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دینے والے کا نام ہے۔ کس کے لیے نماز ہے؟ کہتے جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے، وہ اپنا ہی خیر خواہ نہیں ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ میں جہنم میں جلوں گا، مجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، کتنے سجدوں کا؟ ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا۔ ہم روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟
کتنی بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم اس کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اپنے کام دندے میں لگے رہتے ہیں، کاروبار میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت والے جہنم والوں سے پوچھ لیں گے، بھائی بتاؤ کون سی چیز نے آپ کو مجرم بنا دیا، کون سا آپ نے عمل کیا، آپ جہنم میں چلے گئے، ہم جنت میں چلے گئے، کون سا عمل کیا آپ نے، آپ جہنم میں جل رہے ہیں، ہم جنت کی موجوں میں پھر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو جہنم والے بات کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک، تمام انبیاء کی امت پر نماز کو فرض کیا گیا تھا، لیکن طریقہ اپنا اپنا تھا، طریقہ اپنا اپنا تھا۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا، کوئی جرم کرتا، اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، رات اس نے زنا کیا ہے، رات اس نے شراب پی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہم پر کہ ہمارا تعلق امت محمدی سے ہے، ہم 10 مرتبہ بھی رات زنا کریں گے، 20 مرتبہ بھی شراب پیئیں گے، کروڑوں مرتبہ بھی چوریاں کرتے رہیں گے ساری زندگی میں، کبھی ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ مجرم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نافرمان بن جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم سن کے گونگے بہرے بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے محلے میں مسجد ہے، ہم وہاں جا کر نماز نہ ادا کریں اور اللہ سے مدد نہ طلب کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلی قوموں کو بندر بنا دیا گیا، قومیں غرق کر دی گئی، شاید اتنی نافرمانی نہ کی ہو انہوں نے، اتنی نافرمانی شاید انہوں نے نہ کی ہو جتنی نافرمانی ہم کر رہے ہیں۔ ذریعے معاش کمانے کے لیے ہم دنیا کے دوسرے کونے، برون ملک، یورپ، سعودیہ، یہ وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ عبادہ کبھی اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دوسری بات یہ بتائی کبھی جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا، بہت سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں نے تیری ساری دنیا کو دیکھا ہے، قیامت کا دن آیا تو نے مجھے اندھا کر دیا۔ اللہ جواب دیں گے تو نے دنیا میں میرے پاس تیری آیات آئی تھی، تو نے ان کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا، عمل نہیں کیا، اس لیے آج میں نے بھی تجھے ٹھکرا دیا ہے۔ تو نے میری آیات کو بلا دیا، آج میں نے تجھے بلا دیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے وارث ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کربلا کے میدان میں پانی بند، کربلا کے میدان میں کھانا بند، باہر سے چیزیں آنا بند ہو چکی، مذاکرات ختم ہو گیا، امام حسین کو اپنی شہادت نظر آ رہی ہے، اپنی موت سر پر منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پتہ ہے یہاں سے اور کوئی راستہ نہیں، یہاں سے میری شہادت ہے۔ رب کعبہ کی قسم امام حسین نے کربل کے میدان میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی ہے، ایک نماز نہیں قضا کی۔ ہمارے پاس کیا بہانہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جنت، اللہ کے رسول نے جنت کا وارث قرار دیا گیا، جنت میں ویسے بھی چلے جانا تھا،
اگر کوئی نمازیں رہ بھی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، موت کا حملہ تھا، جہاد کا میدان تھا، لیکن ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو کہا گیا نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ دوستو کتنا مجمع، آج سے تہیہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے پکا ارادہ کرو، یا اللہ ہم آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ 70 آیات کے اندر اللہ نے نماز کی فرضیت کی دلالت دی ہے، 70 آیتیں نماز کی طرف دلالت کر رہی ہیں، اشارہ کر رہی ہیں، ثبوت دے رہی ہیں کہ نماز کو میں نے فرض کر دیا ہے، ہر کسی پر فرض کر دیا ہے۔ دوستو ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کر لو، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کر لو، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جو چھوڑی ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ نوافل کی جگہ، جو ہم نفل پڑھتے ہیں، نوافل کی جگہ اگر قضا نماز پڑھی جائے وہ نفلوں سے افضل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، 1 مہینے تک آپ فجر کی نماز پڑھیں، نیت کریں، نیت کیا کرنی ہے، یا اللہ جو میری فجر کی آخری نماز قضا ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، صرف 2 فرض پڑھنے، قضا کی سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ 1 مہینہ جب بھی آپ کو وقت مل جائے، نماز سے پہلے نماز کے بعد ایسے کر لیں، یا اللہ جو میری فجر کی آخری 2 رکعتیں قضا ہوئی ہیں میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے مہینے پھر آپ ظہر کی پڑھ لیں، تیسرے مہینے آپ عصر کی پڑھ لیں، چوتھے مہینے آپ مغرب کی پڑھ لیں، 5ویں مہینے آپ عشاء کی پڑھ لیں، آپ کی پیچھے والا کھاتا بھی مکمل ہوتا جائے گا۔ جب آپ ارادہ کر لیں گے نا کہ میں نے قضا نمازوں کو لٹانا ہے، تو آپ ہو سکتا کہ آپ کو ویسے بھی ثواب ان کا مل جائے۔ جب آپ ارادہ کر لیں گے، نیت کر لیں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پکا اور سچا نمازی مسجد میں آ کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں